محترم جناب احسان صاحب US سے، السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ ahlsunnat.net پر آپ نے یاد فرمایا. آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک دوست کہتا ہے کہ ہمیں مزارات پر جا کر صاحب مزار کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ قبر میں کیا سلوک ہو رہا ہے. اسی طرح وہ وسیلے مانگنے کو بھی ناجائز کہتا ہے. برائے کرم اس بارے میں کوئی رہنمائی فرمائی. محترم احسان صاحب، آپ کے سوال کا جواب حاضر. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب کسی ولی اور اولیاء کے مزارات پر جائیں تو ظاہر ہے کہ ان کے مزارات اسی لیے بنے ہیں اور اسی لیے ہم جاتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، اور اس نیک بندے کی قبر پر جا کر کے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں. اور یہ کہنا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ قبر میں کیا سلوک ہو رہا، یہ اور مردوں کے لیے، عام قبرستان کے لیے تو روا، لیکن جو مسلم بزرگان دین ہیں ان کے لیے ہمیں یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اور یہ نیک بندے ہیں جبھی دنیا والے کسے مانتے. مثلاً سیاہ سکہ میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو محبوب بنا لیتا، حضرت جبریل امی کو بلا کر فرماتا ہے کہ تم آسمانوں پر اعلان کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا. چنانچہ جبریل امی آسمانوں پر یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اے فرشتوں آگاہ ہو جاؤ کہ فلاں ابن فلاں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا لیا. اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما اس کا اثر یہ ہوتا کہ دنیا والے بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ دنیا والے جسے محبوب کہیں، دنیا والے جسے غوث کہیں، دنیا والے جسے خواجہ غریب نواز غوث اعظم داتا گنج بخش کہیں، وہ ان دلاری اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے. اس لیے وہاں جا کر ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں بلکہ ان کے وسیلے سے آپ اپنے لیے دعائیں مغفرت کیجیے. اور جو آپ کا دوست ہے احمد جو یہ کہتا ہے کہ وسیلے مانگنے کو بھی ناجائز کہتا ہے، لگتا یہ ہے قرآن سے کہ وہ سخت ترین بہادی اور دیوبندی کہ جو وسیلے کا بھی انکار کرتا. حالانکہ یہ وسیلے کا انکار تو ایسے حقائق کا انکار ہے جیسا کہ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان ہمیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وسیلہ تلاش کرو. یہ تو دیکھیے قرآن آیت. اب آئیے حدیث نبوی کی طرف. بخاری شریف میں باب استسقاء میں ایک حدیث آتی، اندازہ لگائیے اس حدیث میں یہ کہ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین سے شکایت، یا امیر المومنین بارش نہیں ہو رہی، سخت قحط پڑ گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بارش کی دعا کریں. مجھے بتائیے کہ کیا حضرت عمر اگر بارش کی دعا کرتے تو کیا بارش نہ ہوتی؟ یقیناً ہوتی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے. حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو منبر شریف پر بٹھایا اور منبر شریف پر بٹھا کر یہ کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، آج ہم تیرے دربار میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو تیرے دربار میں وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں، تو بارش برسا دے. حضرت عباس کے وسیلے سے حضرت عمر نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسا دی. اور یہ حدیث بخاری باب استسقاء میں موجود ہے. آپ اپنے اس وہابی دوست سے پوچھئے کہ بخاری شریف کی اس حدیث کے مطابق اس کی کیا رائے، تو دیکھیے آپ کہ کس قدر یہ لوگ کھلا ہوا جھوٹ بول کر اہل سنت و جماعت کو گمراہ کرنے کے طرف ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے مسلمانوں کو